الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. عزیزان محترم، ہم سب اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دین کے 5 ستون ہیں، اور ان 5 ستون میں آخری ستون جو ہے وہ ہے حج، اور اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ دین کی جو عمارت ٹھہری ہوئی ہے انہی 5 ستونوں پر ہے دین کی عمارت۔ اگر کوئی باوجود استطاعت کے حج ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی حج کی فرضیت سے ہی انکار کر بیٹھے تو وہ تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دین کے ایک پلر کو نہیں مانا ہے، تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں 3 افراد کو اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ بولیں یہ کیسا؟ تو ایک ہے حج کرنے والا، دوسرا ہے حج کرانے والا، اور تیسرا جس کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ تینوں کو ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے یہ بڑی عظیم الشان نعمت، اور حج کیا ہے؟ ایک مخصوص عبادتوں کا مخصوص وقت میں ادا کرنے کا نام ہے، اور وہ عبادتیں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ عبادتیں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ پچھلے انبیاء و رسول کرتے آئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، جیسا کہ تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، علماء نے کیا، اللہ کے ولیوں نے کیا، ٹھیک اسی طرح کرنا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کہلا دیا کہ حج کرنے والا ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی پیدا ہوا ماں کے شکم میں، مادر سے، اس طرح سے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف بھی آپ کی ہم توجہ چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کے نمازیں معاف ہو گئی ہیں، نہیں، نمازوں کو تو آپ کو ادا کرنا ہے، نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں، جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری ادا کرنی ہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت ہر عام طور سے بڑی راتیں جب آتی ہیں تب کہتے ہیں کہ جو ہے نا قضائے عمری پڑھا کرو، قضائے عمری پڑھا کرو۔ وہ یہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے جتنے بھی ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ آسان سا طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ ہے نہیں، ہر نماز کے ساتھ فرض نماز ادا کرو۔ اگر عشاء پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض اور 3 بھی تک قضا پہ، فجر پڑھ رہے ہو تو 2 فرض قضا، یہ قضا کہہ کر پڑھ لیا۔ تو نیت بھی یہی رکھو کہ میں ادا کروں،
تو نیت کا ثواب کیسے ہے کہ بخاری شریف کی تو پہلی حدیث یہی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، بظاہر کتنے ہی اچھے ہوں، اگر نیت درست نہیں تو پھر بیکار، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے کہ واحد اسلام۔ دنیا میں اتنے بے شمار مذاہب ہیں، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا۔ انما الاعمال بالنیات، کل محشر میں جب ہوں گے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف کہہ دے تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے جو کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا تو دنیا تو تمہیں مل گئی، پھر اب ہم سے کیا لینے آئے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسی بات، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام، یہ نہیں ضروری ہے آپ کے لیے کہ صرف حج ہی کی بات ہو رہی ہے یا نماز کی، آپ ہر کام، اگر جا رہے ہو راستے میں پتھر ہے تو پیر سے ہٹاتے بھی ہو تو اللہ کی رضا کو رکھو، اس میں رکھو کہ اللہ مجھے، کیونکہ اللہ یہ چہروں کو نہیں دیکھتا، رنگت کو نہیں دیکھتا، اللہ اگر دیکھتا ہے تو صرف دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا تھا، اس کے دل میں کیا تھا، اس نے کیوں ہٹایا، میری رضا کے لیے۔ اب وہ مشہور واقعات ہیں اس میں کہ فاحشہ عورت کی بخشش جو ہوتی ہے، فاحشہ عورت کی بخشش ہوتی ہے، کس بات پر بخشش ہوتی ہے؟ ایک کتے کو صرف پانی پلائی تھی، ایک کتے کو جو کنویں کے پاس تھا، پیاس سے شدید تڑپ رہا تھا، تو اس نے پانی پلائی تھی۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ سب واقف ہیں اس سے۔ تو بات یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، حج میں کیا ہے؟ حج میں یہی ہے کہ یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ کس طرح سے ہم حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر بھی رحمت فرمائے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح لباس پہنا تھا حج کے دوران، ایک کپڑا بغیر سلا ہوا باندھے تھے تہبند کے طور پر، اور ایک کاندھے پر۔ تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ اس طرح سے آؤ۔ یہ واحد عبادت ہے، نماز بھی وہی ہے کہ یہ دو عبادتیں مخصوص ہیں ایسی کہ جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی بڑا بھی ہے تو یہی ہے، کوئی چھوٹا بھی ہے تب بھی وہ یہی ہے، سب ایک لباس میں ہے۔ کیوں کہ اللہ کی نظر میں تو سب بندے ہی ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ جس کو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے عطا۔ عزتوں کا دینے والا بھی وہی ہے، ذلتوں کا دینے والا بھی۔ حج کرنا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو دینا۔ تو استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہو کہ وہ حج کو جا کر آنے تک اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں، اتنے وسائل۔ ایسا نہیں کہ وہ میں تو جا رہا ہوں حج کو اور باقی سب فیملی اس کی جو بھی ہے ذمہ داریاں ہیں وہ سب بھیک مانگنے پہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، جو تھا تو وہ ایک ہی بندہ تھا، وہ بھی چلا گیا حج کو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہی کہا،
استطاعت جس کے پاس ہے وہ جائے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ تو عزیزان محترم، حج کا موسم ہے، اب 2-3 دن میں حج ہونے ہی والے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں وہاں پر 8 تاریخ یا پہنچ گیا، آج 8 تاریخ ہے، تو لوگ عرفات کی طرف رواں دواں ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی ایک دن پھر حج کی سعادت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔